बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियोज़ उन तक बिला तातुल पहुँचती रहे। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। इस तमाम तर रियासती जबर, तशद्दुद और FIR की भरमार के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो कैसे तैयार नहीं है, इस पे भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और खोसा साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। वो शुक्रिया किस बात का अदा करना है उस पर भी बात करेंगे। आज एतजाज अहसन साहब ने एक हकीकत जो है वो आवाम के सामने रख दी है। बात हो रही थी कि जिना हाउस को जला दिया गया। जिना हाउस की जो हकीकत थी या जिना हाउस का जो पोल था वो भी आज एतजाज अहसन साहब ने खोल दिया। वो क्या था उस पर भी आपसे बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि मुनाफिकत क्या है। और आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, किसकी हुई हैं और क्यों हुई हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने घुटने टेकने से इनकार कैसे किया। नाजरीन, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज हुआ था 9 मई को, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस हवाले से फिर तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाकयात हुए। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ये कहा गया कि एक तो उसकी मजम्मत की गई और दूसरी बात यह है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाने की बात की गई। और दूसरे लफ्ज़ों में एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक। तो फिर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका रद्द अमल दिया और एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि इमरान खान साहब ने अब उसमें, अब चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी हुआ है तो ये एलामिया जो है वो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से ही समझा जाएगा। उसमें ये कहा गया कि रेंजर्स के जरिए उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको अगवा करार दिया इमरान खान साहब ने। अब अगवा और चीज़ है, गिरफ्तारी और चीज़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। गिरफ्तारी जो है वो बहरहाल कानूनी होती है या गैर कानूनी होती है, लेकिन अगवा जो है वो बजाते खुद एक जुर्म होता है। तो इमरान खान साहब ने वो दोबारा से अदा किया कि जी उसको अगवा किया गया। उनको नाकाबिल तरदीद शवाहिद है कि पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए, जिन्होंने जलाओ घेराव को हवा दी और दूसरी तरफ पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। इससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश की गई है। काफी शवाहिद मौजूद है कि जिससे ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस थे ताकि अफरा तफरी फैलाई जा सके, जिसका इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाया जा सके और उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशा जा सके। फिर उसमें यह भी बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन की तश्कील की तजवीज़ जो है वो भी इमरान खान साहब ने अपने खिताब में दी है। अब ये जो दो चीज़ें इमरान खान साहब की तरफ से बयान की गई हैं, एक तो ये कि उनका अगवा और डायरेक्ट इल्ज़ाम उन्होंने लगाया पाकिस्तान की जो नीम फौजी रेंजर है उस पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इस घेराव जलाओ और फायरिंग के वाकयात में एजेंसियों के लोग भी मौजूद थे, जिसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो भी मौजूद है। तो अगर ये सारी चीज़ें सामने रखी जाए और फिर इमरान खान साहब का ये एलामिया भी सामने रखा जाए तो महसूस ये होता है कि इमरान खान साहब जो है वो बहरहाल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कल उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिस वीडियो पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में पुलिस जो है वो 70-80 हज़ार होगी, लेकिन 23 करोड़ पाकिस्तानी है। आपने पूरा मन एहतजाज के लिए जो है वो बहरहाल निकलना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये 9 तारीख को जो कुछ हुआ, जितने जलाओ और घेराव के वाकयात हुए, लोगों की जानें गई, ये सारी चीज़ें जो हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ऐसा तशद्दुद पर मबनी जो है कोई भी एहतजाज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा कि हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो पुरअमन होते हैं और हम इस किस्म की तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई जो है ना तो उसकी हिमायत करते हैं और ना ही उसका हिस्सा है। अब होता क्या है कि ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे बहरहाल दाखिल कर दिए जाते हैं एक मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए या मखसूस अज़ाइम के तकमील के लिए, जिनका काम तोड़ फोड़ होता है और घेराव जलाओ होता है, और वो सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने भी और दीगर कायदीन ने भी इजहार मजम्मत भी एक किस्म का कह सकते हैं कि, और दूसरा वो लोग जो गिराव जलाओ में मुलव्वस हैं उनसे बरियत का और लाताल्लुकी का इजहार भी किया। और उन्होंने ये हमेशा इस बात का अदा किया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है और ये होना भी ऐसे ही चाहिए।
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان سے توقع بھی یہی کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرامن احتجاج کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ جو اعلامیہ ہے اس نے ان حلقوں کو بھی ایک پیغام دے دیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے اب ان کو گھٹنوں کے بل لایا جا سکے گا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی بھی تیار ہیں احتجاجی تحریکوں کے لیے بھی، جلسے کے لیے بھی، جلوس کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف سعید کھوسہ صاحب ہمارے سپریم کورٹ میں رہے ہیں، بڑے نیک نام جج ہیں، تو آج میرا دل چاہ رہا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کا۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کا وہ جو پیناما والا کیس تھا، اس میں ایک ٹرم استعمال کی تھی سسلین مافیا۔ اب سسلین مافیا ہوتا کیا، اس کے لیے بہرحال آپ کو گاڈ فادر پڑھنا پڑے گا، اور گاڈ فادر جو ہے اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے ہمارے روف کلاسرا صاحب نے، وہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا جو تصور ہے وہ یہ کہ یہ گاڈ فادر وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سسلین مافیا وہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے کام کرانے کے لیے یا ہر وہ کام جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یا تو یہ رشوت دیتے ہیں یا پھر اس شخص کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور وہ لوگ جو حکومت کے اس غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کریں گے، ان کو سبق سکھانے کے لیے آج پارلیمنٹ میں توہین پارلیمنٹ کا بل جو ہے وہ بھی منظور ہو گیا۔ اس بل میں تجویز یہ آئی ہے کہ 50 ممبر جو ہیں 50% اس میں ہوں گے اپوزیشن کے، 50% ہوں گے گورنمنٹ کے، اور پھر وہ ایک تجویز دیں گے کسی بھی سزا کی، اس میں 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ پھر چیئرمین سینٹ یا اسپیکر اس کا فیصلہ کریں گے، سزا وہ تجویز کریں گے، ریکمنڈیشن بھیجی جائے گی ممبران کی طرف سے سماعت کے بعد۔ تو یہ بہرحال ان آفیسرز کے لیے ہے، ان کے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے ان کے لیے، اور ان کے سروں پہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے جو اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ تو یہ کھوسہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ سسلین مافیا ہے۔ کھوسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس وقت تو شاید ہمیں اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بہرحال افسوسناک واقعہ تھا کہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں ان کا گھر جلا دیا گیا۔ گھر کسی کا بھی جلایا جائے وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور کسی کا بھی گھر نہیں جلانا چاہیے، خواہ وہ کور کمانڈر صاحب ہوں، کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی شخص ہو۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تھی، انہوں نے 1946 میں یہ پرچیز کی تھی، لیکن اس کو گھر ڈکلیئر کرنے سے پہلے گورنمنٹ نے اس کو گورنمنٹائز کر لیا تھا، اور پھر وہاں جو ہے کور کمانڈر صاحب رہائش پذیر رہے۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے اور بھی بہت سے باتیں کی کہ لبرٹی سے وہاں تک جانے میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس دوران کسی نے ان کو روکا نہیں، کوئی پولیس جیسے آئی جی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ڈی آئی جی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کو وہاں تک جانے دیا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے ان کے جو اس اعلیٰ سطح کے آفیسرز ہیں جیسے کور کمانڈر صاحب ہیں، یقیناً ان کے جو گھر ہیں وہ بہرحال بڑے سیف ایریے میں ہوتے ہیں، اور وہاں سیکیورٹی کا بہت مؤثر انتظام ہوتا ہے۔ تو مظاہرین وہاں تک کیسے پہنچے، اس پر یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے یقیناً ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، اور اپنی ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی قدم جو ہے اس جو بھی انہوں نے اٹھایا اس پر بہرحال جو قانون کے مطابق ان کو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک بڑی اہم بلکہ ایک نہیں ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم سے، ایئر چیف جو ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، نیول چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یقیناً ان ملاقاتوں میں اس وقت موجودہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ڈسکس یہی ہوئی ہوگی۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے اب لگتا یہی ہے کہ وہ پریشان ہیں، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کے جانے کے دن جو ہیں وہ قریب آ گئے ہیں، کیونکہ 14 مئی کو جو ایک الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا 4 اپریل کا، اب وہ نہیں مانا گیا، اور وہ سیاسی شہید بننے کی جو کوشش تھی اس کی طرف سفر جو ہے وہ اب تیزی سے جاری ہو گیا اس وقت شہباز شریف صاحب کا اور ان کے وزیر خزانہ کا۔ تو اب جان کیسے چھڑوائی جائے اور اس غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کو جو ہے وہ طول کیسے دیا جائے، اس پر بہرحال بات ہو رہی ہے اور منتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کچھ واقفان حال جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اب چونکہ ان لوگوں کے جو ان پر الزامات ہیں کرپشن کے اور جس قسم کے جرائم کے الزامات ہیں، تو بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے
کہ وہ چھوٹے موٹے ایشوز جو پہلے شاید یہ تھا کہ جی سافٹ کارنر دکھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو وہ ایک غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، تو وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ شاید طاقتور حلقوں کی منظوری کے بعد جو ہے وہ کیے جائیں۔ تو آج یہ جو ملاقاتیں تھی، اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ اب باقی لوگ اس پہ کیسے اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ان حالات میں یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے منافقت کیا ہے یہ بھی آج آپ کو بتاتے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں، پاکستان آرمی کے لوگوں کے بہت ساری ایسی املاک، شہداء کی جو علامات تھیں وہ بھی اس میں جلی ہیں، ہمارے جو نمائشی جہاز تھے 65 اور 71 کی جنگ کے حوالے سے ان کو بھی آگ لگائی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی افسوسناک ہیں۔ شہداء جو ہیں وہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ملک انہی کی وجہ سے قائم ہے، اور ان کا جتنا بھی احترام کیا جائے، ان کی فیملیز کا احترام کیا جائے وہ کم ہے، اور یقیناً یہ اقدامات جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں، جو آگ لگانے کے ہیں، جو مظاہرین کی طرف سے جو کچھ کیا گیا گراؤ جلاؤ، یہ یقیناً اس پر بات ہو سکتی ہے کہ، اور یہ بھی لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایسے اقدامات جو ہیں بہرحال نہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں نہ اس قوم کے لیے اچھے ہیں۔ لیکن اب ایک جو کچھ یہ ہوا اس پر تو بات کی جا رہی ہے، لیکن منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ آپ املاک کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن جو پاکستانی اس میں تباہ ہوئے ہیں اس کی بات نہیں کی جا سکتی۔ آج کی خبر یہ تھی کہ پاکستان کی تقریباً 25% جو انڈسٹریل جو گروتھ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں یا پیداوار سوری پروڈکشن جو تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ اب اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ ڈالر جو ہے وہ 300 پہ پہنچ گیا، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، آپ کے ملک میں میڈیسن سے لے کے کھاد تک سب کچھ مہنگا ہو گیا، عام پاکستانی پس کے رہ گیا، اس پر بات نہیں ہو رہی لیکن املاک کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ ناظرین کل آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔